السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ پریس کر دیں تاکہ اس چینل پہ ڈلنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن۔ لیکن یہ ساری فضیلت ان کو نصیب ہونا ہے جو روزے دار ہیں۔ ساری فضیلت ان کو نصیب ہونا ہے جو روزے دار ہیں۔ اب مقصد یہ ہے کہ انسان روزے دار ہونا چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ کیا روزے دار لوگ ہیں، لیکن اب اس کی طرف دھیرے سے چلتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کوئی کام کرنا اور ایک ہوتا ہے اس کام کا حق ادا کرنا۔ قرآن کہتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں ایسی کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ اب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کچھ روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ ملتا ہی نہیں۔ کچھ روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، یعنی وہ صرف بھوکے پیاسے رہتے ہیں، نہ کوئی ثواب ملتا ہے، نہ کوئی اجر ملتا ہے، نہ کوئی برکت ملتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ وہ روزے میں گویا کہ روزے کا حق ادا نہیں کرتے۔ جیسے ہر چیز کا حق ہے نا، ماں باپ کے حقوق ہیں، بھائیوں کے حقوق ہیں، دوستوں کے حقوق ہیں، احبا کے حقوق ہیں، اقربا کے حقوق ہیں۔ حتیٰ کہ اگر ہم بس میں سفر کر رہے ہوں اور ہمارے بازو میں جو سیٹ پر بیٹھ جائے، ہم بس میں سفر کر رہے ہوں اور ہمارے بازو میں 10 منٹ کے لیے کوئی سیٹ پر بیٹھ جائے، 15 منٹ کے لیے سیٹ پر بیٹھ جائے، تو وہ بھی ہمارا پڑوسی ہو گیا۔ اسلام اس کے بھی حقوق بتاتا ہے۔ صرف اب آپ بتائیں کہ جو بس میں 10 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے ہماری بازو کی سیٹ پر بیٹھ جائے، جب اسلام اس کے بھی حقوق بتاتا ہے تو وہ روزہ جو خدا کا قریبی بنا دے، اللہ کا مقرب کر دے، وہ روزہ جس کی جزا ذات باری تعالیٰ ہو، وہ روزہ جس کے صدقے میں خدا کا دیدار نصیب ہوتا ہو، وہ روزے کے بھی تو کچھ حقوق ہوں گے نا۔ جیسے نماز کے بھی کچھ حقوق ہیں، نماز کے بھی کچھ حقوق ہیں کہ نماز جب پڑھو تو تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھو۔ یہ تعدیل ارکان کیا ہے؟ یعنی کہ ایک کے بعد ایک جو حکم دیا گیا ارکان کی ادائیگی کا بالکل تمانیت کے ساتھ ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ آپ کی ٹرین چھوٹ رہی ہو، ایسا نہیں کہ نماز ایسے پڑھو کہ جیسے آپ کی ٹرین چھوٹ رہی ہو، یا ایسے بھی مت پڑھو کہ جیسے کسی نے آپ کی ہاتھ پیر میں وزن لٹکا دیا ہو کہ اٹھنے سے ہی معذور ہو گئے آپ۔ اور ایسے بھی نہیں کہ جیسے آپ کوئی استنجا کی حاجت ہو کہ جلدی سے سلام پھر کے آپ استنجا جانا چاہتے، یہ بھی نہیں ہو۔ تمانیت کے ساتھ کہ خدا کی عبادت، لوگ رکوع سے پورا کھڑے بھی نہیں ہوتے، جھٹ سے سجدے میں چلے جاتے، اور کچھ لوگ کھڑے ہونے میں اتنی دیر لگاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے بیچارہ 10 سال سے تو کم سے کم مریض ہے۔ نہ یہ عادت اچھی ہے، نہ یہ عادت اچھی، کیونکہ قرآن کہتا ہے منافقوں کی نماز بیان کرتے ہوئے کہ جو اس طرح منافق اس طرح نماز پڑھتے ہیں سستی کے ساتھ، بالکل سستی کے ساتھ، ایسی نماز نہیں۔ اعتدال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فعل ہے۔ تو اسی روزے کے کچھ حقوق ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے حقوق بتائیں۔ اگر ان حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھنا روزے کی برکت کتنی محسوس ہوگی خود اپنی زندگی میں۔ کیونکہ روزہ وہ ہے کہ آقا علیہ السلام ایک بار، وہ مشہور حدیث پاک ہے کہ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، تو حضور نے ایک کے بعد ایک 3 بار آمین فرمایا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو کہا جبریل آئے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے تو میں نے ان کی دعا پر آمین کہا۔ تو سرکار فرماتے ہیں جبریل نے یہ دعا کی کہ اللہ جو ماہ رمضان شریف پائے اور عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لے، تو اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، تو اس کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے۔ تو میں نے آمین کہا۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان شریف میں صرف عبادت ہی نہیں کہ چلو بس عبادت کر رہے ہیں، عبادت ایسی کرو کہ اللہ اس عبادت سے خوش ہو جائے اور ہماری مغفرت فرما دے۔ یعنی عبادت یوں ہو
تو اب روزہ ہم تو رکھ رہے ہیں، لیکن روزے کے حقوق یہ ہیں کہ روزے کی حالت میں غیبت نہ ہو، زبان کی حفاظت ہو، چغلی نہ ہو، زبان کی حفاظت ہو، کانوں سے کوئی ایسی چیز نہ سنے جس سے اسلام نے منع کیا ہو، آنکھوں سے کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں جس سے اسلام نے منع کیا ہو، ہاتھ سے ایسا اشارہ نہ کرے جس سے اسلام نے منع کیا ہو، اپنی طاقت سے کسی کو دکھ نہ پہنچائیں کہ یہ اسلام نے منع کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچاؤ کے لیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچاؤ کے لیے، لیکن جھوٹ جو ہے وہ اس ڈھال کو پھاڑ دیتا ہے، یعنی پھٹی ہوئی ڈھال دشمن سے حفاظت تو نہیں کر سکتی نا، تو روزہ جہنم سے حفاظت کرتا ہے، اور ڈھال ہے، سپر ہے۔ جب جنگ ہوا کرتی تھی تو وہ تلوار کے وار جس پر روکتے تھے اس کو سپر اور ڈھال کہتے تھے، تو یہ جہنم کے عذاب کو روکنے کے لیے ڈھال دے دی گئی ہے سپر بنا کر کے، لیکن یہ پھٹ جاتی ہے ڈھال کب؟ جب روزے کی حالت میں کوئی جھوٹ بولتا ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ روزے کا حق تو یہ تھا کہ روزے کی حالت میں ہم جھوٹ کو چھوڑ دیتے، چھوڑ کے دیکھیے جھوٹ۔ دراصل مہینے بھر کے روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو، تقوی پیدا ہو۔ میں 11 مہینے جھوٹ بول رہے ہو، سودا بیچتے ہوئے گلی محلے میں بیوی بچوں کے درمیان، اب روزہ ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ 1 مہینے تک جب مسلسل جھوٹ بولنا چھوڑ دو گے تو عادت پڑ جائے گی جھوٹ بولنے سے بچنے کی، اور پھر شیطان کو بھی قید کر دیا گیا۔ نفس جو جھوٹ بولنے پہ اکساتا ہے اس کو بھی بھوکا رکھ کر کے سست کر دیا گیا، نفس بھی ڈھیلا ڈھالا پڑا رہتا ہے روزے کی حالت میں، اور ادھر وہ شیطان بھی قید رہتا ہے۔ اب بندے سے کہا گیا اب کوشش کر، عادت پیدا کر۔ اب ہم مگر عادت نہیں جاتی، احتیاط کیجئے، یہ سوچ کر، صرف یہ سوچ کر کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میرا روزہ بے نور ہو جائے گا، جھوٹ بولوں گا تو میرا روزہ بے سود ہو جائے گا۔ فون پر جو لمبی لمبی باتیں روزے کی حالت میں کرتے ہو چھوڑ دو، مختصر بات کرو۔ جتنا زیادہ بات کرو گے اتنا زیادہ زبان سے جھوٹ اور غیبت کا اندیشہ ہے۔ روزے کی حالت میں کم سے کم بات کرو، ضرورت کے مطابق بات کرو۔ اور ایک بات ہے کہ سچ بولنے کی عادی بنو۔ یار ہمیں رزق تو دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، حفاظت کرنے والا اللہ ہے، چلانے والا اللہ ہے، مارنے والا اللہ ہے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ لیٹ کیوں آیا، سو رہا تھا اس لیے لیٹ ہو گیا، کون کیا بگاڑ لے گا؟ یہ کیوں کہتے ہو کہ راستے میں ٹریفک جام ہو گئی تھی، سو رہے تھے تو سو رہے تھے، کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ کیا کوئی گردن مار دے گا؟ کیا کرے گا کوئی؟ اگر ہم لیٹ ہو گئے اور سچ بول دیے کہ میں سونے نیند کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تو نہیں پہنچ سکا، میرے بچوں کو کھلا رہا تھا نہیں پہنچ سکا، لیٹ ہو گیا، کوئی کر کیا لے گا؟ اتنا ہی ہوگا کہیں نوکری کرتے تو وہ ہٹا دے گا۔ جہاں نوکری کرتے رزاق وہ نہیں ہے، رزاق اللہ ہے جس نے جھوٹ ہم پہ حرام کیا ہے۔ مسلمان سچ بول کر تو دیکھیں، مسلمان سچ بول کر تو دیکھیں۔ دراصل عبادتوں کی جو لذتیں برکتیں ہمارے چہروں پر، ہمارے دلوں پر، ہمارے کردار پر جو مرتب ہونا چاہیے وہ اس لیے نہیں ہے کہ روزہ تو رکھ رہے لیکن اس کا حق ادا نہیں کر رہے، حقوق روزہ سے غافل ہو چکے ہیں۔ مخلوق کا خوف ہے، خالق کا خوف نہیں ہے۔ بولو زبان سے سچ، حق بولو، اسی لیے رمضان شریف لایا گیا ہے تاکہ ہم پریکٹس کریں، ہم عادی بنیں، ہم اپنی زبانوں کو پاک کریں، تطہیر کریں۔ روزے کی حالت میں مت کرو کسی کی غیبت۔ کوئی فون پہ شروع پڑ جائے تو بس کرو، آج نہیں، آج روزہ ہے، اظہار کرو آج روزہ نہیں کریں۔ اللہ جانتا ہے، آج صبح ہی میرے ایک دوست سے بہت دنوں سے میری گفتگو نہیں ہوئی تھی، فجر کی نماز کے بعد وظیفے میں بیٹھا تھا کہ اچانک اس کی یاد آئی۔ میں نے اس کی یاد آنے پر وظیفہ روک کر اس کو فون، محبت جو ہے کئی دن ہو گئے تھے، اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا مجھے پتا چلا، تو میں نے اس کو فون کیا تو گفتگو اس نے لمبی کر دی، اور اسی درمیان میں پھر شروع پڑ گیا اس نے۔ میں نے کہا یار آج جمعہ ہے میرے عزیز اور روزہ ہے، سن تو نے، میں نے کہا روزہ ہے، بہت قیمتی ہے رمضان شریف کا روزہ، بس کر ختم کر دیں آپ، چھوڑ دیں آپ، بند کروا دی، پرواہ نہیں کی۔ دوست راضی، دوست یار تو مرنے کے بعد، جیتے جی دوست چھوڑ دیتے، مرنے کے بعد چھوڑ دیں گے۔
बहुत वफादार दोस्त लोग हैं, तो मरने के बाद तो सब ने छोड़ना ही छोड़ना। वो यार की जात है जो कभी नहीं छोड़ता, तो सबकी खुशी में उसे क्यों नाराज करते हैं? बोले साफ लफ्जों में, लेकिन अच्छे अंदाज, ये नहीं कि आपका तकब्बुराना लहजा हो और आपका झिड़कियां हो, नहीं, ये इस्लाम नहीं। इस्लाम के अंदर तो झिड़कियां है ही नहीं। आपका लहजा अच्छा, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, मत कीजिए ग़ीबत। रोजा है हमारा आज, और रोजा रखने वाला, देखिए हम रूह अफ़ज़ा फ्रीज में पड़ा हुआ है, शरबत फ्रीज में पड़ा हुआ है, फ्रूट दोपहर से भर के, बल्कि कल से परसों से पूरी फ्रीज भरी हुई, खानों की खुशबू आ रही है, क्यों नहीं खाते? सच बोलना, क्यों नहीं खाते? रोजा है, अल्लाह ने मना किया, नहीं खाते, यही है ना? अल्लाह ने मना किया, अगर खा लेंगे तो रोजा टूट जाएगा, सही यही है। तो खुद का कमाया, खुद का पकाया, खुशबू से घर पूरा मुअत्तर, बल्कि छोटे छोटे बच्चे पूरा इंजॉय कर रहे होते हैं, इधर से खाना लेकर आएंगे, उधर से भागेंगे, ये सब कुछ घर में मचा होता है। अल्लाह की रहमत से जिनके घर में बच्चे हैं ना, उनके हाथ में देख करके मजीद कुछ नफ्स कहता भी है कि कुछ नहीं खाता। अल्लाह की इज्जत की कसम, कोई मुसलमान नहीं खाता रोजे की हालत में, नहीं खाता ना, कोई नहीं खाता, क्योंकि हमें बस इतना ही सबक याद है कि खाने पीने से बचने का नाम रोजा है। आगे का सबक क्यों भूल गए? जो खाना हलाल था, जो खाना तो हलाल है ना, जो खाना हलाल था शव्वाल में, जो खाना हलाल था, बल्कि मगरिब के बाद, गुरूब के बाद जो खाना हलाल है, सुबह सादिक से पहले जो खाना हलाल है, बोलो रोजे की हालत में कितनी सख्ती से उससे बचते हैं, मेरा रोजा ना टूट जाए। तो हलाल खाने से बच गए, जो और वक्तों में, रोजे के अलावा वक्तों में जो खाना हलाल था, उससे इतनी सख्ती से बचे कि ठंडा शरबत भी आ गया तो नजर नहीं की, नहीं मेरा रोजा है। किसी ने पेश कर दिया, अगर नहीं चाय नहीं मेरा रोजा है, कहा बहुत पसंद है चाय, कहा पसंद हो लेकिन आज रोजा है, नहीं पिएंगे, बोलो होता है कि नहीं होता है? हलाल छोड़ दिया, क्यों? रोजा है यार। जो गीबत तो रोजे के अलावा भी हराम है, जो झूठ तो रोजे के अलावा भी हराम है, जो धोखा तो रोजे के अलावा भी हराम है, जो झगड़ा जो रोजे के अलावा भी हराम है। हलाल खाना बंद कर देते हो सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक, जो हराम रोजे के अलावा